وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ سورہ الکہف کا 5واں رکوع ہے جس کی میں نے ایک آیت پڑھی، پورا رکوع جو اس کا ترجمہ تشریح کرنا۔ جب آدمی اس دنیا میں ہوش سنبھالتا ہے، صاحب شعور ہوتا ہے، تو اسے ایک عجیب صورتحال سے واسطہ پڑتا، سامنے ایک عجیب منظر آتا کہ کچھ لوگ ہیں جو بدکار ہیں، ظالم ہیں، خلق خدا کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، مشرک ہیں یا دیر بے دین ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، مگر وہ خوشحال ہے، دنیا کا ہر قسم کا عیش انہیں میسر ہے، اعلیٰ قسم کے مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو خدا ترس ہیں، خلق خدا سے بھی اچھا سلوک کرنے والے ہیں، مگر وہ تنگ حال ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ تو اس منظر سے دو قسم کے لوگ دو الگ الگ نتیجے نکالتے ہیں۔ جو متکبر اور مغرور لوگ ہیں، دولت کے نشہ میں مست ہوتے ہیں، وہ تو یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہمارا جو فکر و عمل ہے یہ درست ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک، اگر اللہ کو یہ باتیں ناپسند ہوتی ہیں، ہمارا شرابیں پینا، زنا کرنا اور یہ عیاشیاں کرنا، تو ہمیں اتنا کیوں دیتا ہو؟ اس لیے کوئی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی نہ تو جو خدا یہاں ہم سے پیار کر رہا ہے، ہمیں اچھا سمجھتا ہے، ہم پر اپنے انعاموں کی بارش کر رہا ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اس کی نظروں میں پسندیدہ، اس لیے ہمیں وہاں بھی بہتر ملے گا۔ اور اس سے یہ سمجھ کر پھر وہ جو لوگ دین والے ہوتے ہیں نا، جو انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ توبہ کریں، یا رب یہ برے کام چھوڑ دیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اچھے ہوتے تو بھوکے کیوں مرتے؟ نہ تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ اچھا مکان ہے، دھکے کھاتے پھرتے ہو، لباس تمہارا پھٹا ہوا۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا تھا کہ یہ دنیا کے جو ہے نا متوالے، اس نشہ میں غرق، ان کا ہمیشہ سے یہ مغالطہ رہا۔ اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے پیچھے لگے کون؟ راذلنا، ہم میں سے جو شودے تھے، کمینے تھے، بھوکے ننگے تھے، وہ تیرے امتی ہیں، اگر تو اچھا ہوتا کوئی امیر اور سردار نہ تیری پیروی کرتا۔ اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت جو ہے نا بیوقوفوں کے ماننے کی ہے، احمق لوگ تیری باتوں میں پھنس رکھتے ہیں، ہم جیسے مہذب اور جو شائستہ لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں، بابر بایش گوش کے عالم دوبارہ نے مزے کرو، بار بار آنا دنیا۔ اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی دعوت کے سامنے بھی پہاڑ بن کر کھڑی ہو۔ بہت سے کافر جو اسی لیے ایمان نہ لائے کہ وہ مالدار تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حالت پتلی تھی، یتیم تھے، بعد میں بکریاں چراتے رہے، تجارت کرتے رہے، پھر بھی کوئی ایسا اچھا مکان نہیں تھا، کوئی نوکر نہیں تھا۔ قرآن پاک میں آتا مال ھذا الرسول یمشی فی الاسواق، یہ کس قسم کا رسول ہے کہ اپنا سودا خریدنے کے لیے خود بازاروں میں جوتیاں کھاتا پھرتا ہے، کوئی نوکر بھی اس کو میسر نہیں تو سودا ہی لا دے؟ یہ پیغمبر ہے خدا کا، زمین آسمان کے مالک نے اس کو نبی بنایا۔ اور ظالموں نے دیکھیں یہی بات اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ سلوک کیا جس کو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتا۔ آپ مکہ سے تنگ آ کر کہ میرے دونوں حامی اور پشت پناہ جو تھے، 3 دن کے فرق سے ابو طالب فوت ہو گئے، خدیجہ فوت ہو گئی، باہر وہ آپ کی مدد کرتے تھے، گھر میں خدیجہ سہارا دیتی، نہیں رہے، عام الحزن، غموں کا سال آ گیا۔ حضور نے مکہ چھوڑا، زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف چلے گئے کہ وہاں کوشش کروں کچھ دین کی بات جو ہے نا وہاں ہی لوگ مان لیں، مگر کیا سبق ملا؟ ان ظالموں نے یہی بات کہی کہ اللہ کو اگر نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف میں کوئی بڑا آدمی نظر نہیں آیا؟ ہمارے باغ تھے، کوٹھیاں، نوکر چاکر، ہم نہیں نظر آئے؟ اللہ رجل من القریتین عظیم، ان دونوں بستیوں میں جو بڑے بڑے سردار تھے یہ نہیں نظر آئے؟